ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین ہمارے خالق و مالک ہیں، اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، اللہ اپنی ہر صفت میں کامل ہیں، بندہ اپنی ہر صفت میں ناقص ہے۔ اللہ تعالی کی جتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں، جتنی اللہ کی صفتیں ہمیں معلوم ہیں، یعنی صفاتی نام جتنے اللہ کے ہمیں معلوم ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے صفاتی نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، بہت لمبی اور بڑی دعا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا حوالہ دے کر یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، آپ کے ان صفاتی ناموں کا واسطہ جن کو آپ نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا کر رکھے ہیں، یا ان صفاتی ناموں کا واسطہ جس آپ نے اپنے مخصوص بندوں کو سکھایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، تو اللہ اپنی ہر صفت میں کامل ہیں، بندہ اپنی ہر صفت میں ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین ہے تو مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے وہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کا ذہن اور بندے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی انانیت کی وجہ سے، اس کی اپنی نفسانیت کی وجہ سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فلاں چیز ضروری تھی، فلاں چیز غیر ضروری تھی، فلاں کام ہوتا تو اچھا تھا، فلاں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، حکم تو اللہ کا پورا ہوتا ہے نا، اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، حکم اللہ کا پورا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اپنا نائب اور خلیفہ، تو نائب اور خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی منمانی کی زندگی گزارے، انسان اپنی منمانی کی زندگی گزارے، جو چاہے انسان کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں تو انسان کی زندگی کا حساب ہے، انسان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے جو حرکات و سکنات ہیں، یعنی ہم جو چل پھر رہے ہیں، یہ تو ریکارڈ ہوتا، ہماری زندگی یہ تو ریکارڈ ہوتی ہی ہے، لیکن ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ بھی باقاعدہ ریکارڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کا بیان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ریکارڈ کا آڈیو نہیں سنائیں گے، صرف ویڈیو بتائیں گے باقاعدہ،
نہیں، انسان احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انسان جو کام کرتا تھا ان کاموں کی نقل و حرکت کو دیکھے گا اپنے آنکھوں کے سامنے، تو سمجھو میرے دوستو کیسا ہوگا وہ منظر، کیسا ہوگا وہ منظر۔ اگر کسی بڑے شاپنگ مال کے اندر یا کسی بڑے اسٹور کے اندر یا کسی بڑے دکان کے اندر کیمرہ رکھا گیا ہو، کام کرنے والا ملازم اگر چوری کر لے، کام کرنے والا ملازم اگر غلے سے غلہ کھول کر غلے سے پیسے نکال لے، فیکٹری کا مالک، اس مال کا مالک، اس دکان کا مالک آ کر دیکھ لیا، اس کے بعد جو کیمرے لگے ہوئے تھے نا ان کیمروں کے اندر دیکھا کہ فلاں بندہ اس نے چوری کیا ہے اور کھلم کھلا دکھ رہا ہے۔ چوری کرنے والے بندے کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کیمرے تھے، چوری کرنے والے بندے کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کیمرے تھے، اس نے چوری کر لیا، بڑی رقم نکال کر اپنے جیب میں رکھ لیا اور کام میں لگ گیا۔ مالک نے جب دیکھا تو اس کو بلایا، بلا کر پوچھا بھائی آپ نے چوری کی؟ نہیں میں تو ہرگز چوری نہیں کیا، نہیں بالکل نہیں کیا۔ نہیں دیکھو ایک مرتبہ غور کرو سوچو، نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہوتا، میں چور آدمی، کیا میں آپ کو چور لگ رہا ہوں؟ میں تو چوری نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ نے چوری نہیں کی۔ مالک نے اس کا جو ویڈیو ریکارڈ ہوا ہے چوری کرتے ہوئے اپنے اسکرین کو اس طرح پلٹا کر بتایا، بٹن آن کر اب دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب پورا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ وہ بندہ اندر داخل ہوا، اندر داخل ہونے کے بعد آزو بازو میں دیکھا، لیفٹ رائٹ دیکھا، سامنے اوپر نیچے دیکھا، غلہ کھولا، غلے میں ہاتھ ڈالا، پھر نکال کر چوری کیا، نکال کر رقم جیب میں رکھا۔ یہ پورا ویڈیو بنا ہوا ہے اس کا، پورا ویڈیو بنا ہوا ہے اس کا۔ ایسا حشر کے میدان میں تعالیٰ سامنے بتائیں گے، کہا جائے گا یہ دیکھو یہ تمہارا ہے، یہ تمہارے اعمال نامہ، یہ تمہارے کرتوت ہیں جو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر بندے کے اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، تم اپنے اعمال نامہ کو پڑھو، تمہارے جو کرتوت ہیں وہ پورے کے پورے اس میں ریکارڈ ہیں، دیکھو اس کو ایک مرتبہ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تم حساب کرو، اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اب تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ ریکارڈ تمہارے پاس ہے نا، تمہارا ریکارڈ تمہارے پاس ہے۔ جس طرح دنیا میں چوری کرنے والا بندہ اپنے چوری کا انکار کیا تھا، کیمرے نہیں ہیں سمجھ کر، ایسے ہی حشر کے میدان میں بندہ انکار کرے گا، اے اللہ پتہ نہیں یہ کس کا اعمال نامہ ہے جو آپ میرے ہاتھ کو لگا دیے ہیں، میں تو ایسا نہیں کرنے والا، میں تو ایسا نہیں کیا۔ انسان کے گواہ جو ہوں گے، اللہ نے جن کو گواہ بنایا ہے وہ گواہ پیش ہوں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامہ گواہی دے گا، اعمال نامے کا انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا۔ جس جگہ پر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی، اس کا بھی انکار کرے گا بندہ، اس کا بھی انکار کرے گا بندہ، کہے گا نہیں پتہ نہیں کس کے ہیں یہ، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا، اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ جب ان کا انکار کرے گا، ان گواہوں کا انکار کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے سرکاری گواہ بنائے تھے، ان پورے گواہوں کا انکار کرے گا بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ہم ان کے منہ کو، ان کی زبان کو لاک کر دیا جائے گا، اب وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولیں گے۔ کون بولے گا؟ ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ وہ تکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں بندے کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہم سے بات کریں گے کہ کیا کیا جرم کر رہے تھے، وہ پورے کے پورے جرم سامنے ثابت ہوں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پیر گواہی دیں گے کہ کن کن مقام کی طرف یہ چل کر جاتا تھا، کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، گواہی دیں گے۔ میرے عزیز دوستو،
اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. اللہ کی مرضی بسر زندگی تو اللہ کی مرضی ہی کے مطابق سجتی ہے. اللہ کے مرضی کے علاوہ زندگی گزاریں گے تو پھر وہ ایمانی زندگی نہیں ہوگی، وہ تو حیوانی زندگی ہوگی، وہ تو منمانی زندگی ہوگی. اللہ تو تقاضا کرتے ہیں بندوں سے ایمانی زندگی کا، خالی زندگی کا تقاضا نہیں کرتے کہ اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، تم جیسے چاہے رہو، جیسے چاہے زندگی گزارو، جیسے چاہے کاروبار کرتے رہو، جیسے چاہے بیپار کرتے رہو، جیسے چاہے نوکریاں کرتے رہو، حلال حرام کچھ نہ دیکھو، جیسے من میں آیا زندگی گزار کر ہمارے پاس آؤ. نہیں، اللہ کہہ رہے کہ نہیں، ایمانی زندگی مطلوب ہوگی، ایمانی زندگی مطلوب ہوگی. ایمانی زندگی کے بغیر جو بندہ زندگی گزار رہا ہوگا پھر اس زندگی کا حشر کے میدان میں اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اللہ نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر ہمارے درمیان میں بھیجا ہے. جب نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اللہ کے نبی کو بھیجے ہیں تو اللہ کے نبی کی جو زندگی ہوگی ہر ایمان والے کی بندے کی زندگی ویسی ہونی چاہیے. اللہ کے یہاں معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہر ایمان والے بندے کے اندر آنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں، جو کام ہم کر رہے ہیں دعوت والا، جو بڑا اہم کام ہے، بڑی ذمہ داریوں والا کام ہے، تو سب کو معلوم ہے ہم بار بار اپنی زبان سے کتنی مرتبہ اس کام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم گشت کے آداب میں یا درمیانی بات میں یا مغرب کے بعد کی بات ہوتی ہے، جو دین کی بات ہوتی ہے، اس میں کتنی مرتبہ ہم اس کام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بار بار اپنی زبانوں سے آتا ہے کہ نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، اس نبیوں والے کام کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں. بار بار ہم بول رہے ہوتے ہیں نا. میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی زندگی کے اندر ایسا وقت لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر چھپا ہوا، اس کے اندر نفس کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں کھل کر باہر آ جاتی. شیطان اللہ کا نافرمان تھا، یہ سب کو معلوم ہے. اللہ کو تو معلوم ہے نا پہلے سے، فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کیا. حضرت آدم کے سجدے کا انکار جب تک نہیں کیا جب تک فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے نا. ہم آج دوپہر میں کیا کھائے ہمیں کھانے کی معلوم ہے. اللہ میں یہ اس وقت سے پہلے بھی معلوم ہے جب ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کس دن کس وقت میں کیا کھائیں گے، کس وقت میں کیا کریں گے. تو شیطان کے دل کے اندر جو کبر تھا، جو تکبر تھا، اللہ کی جو نافرمانی چھپی ہوئی تھی، وہ نافرمانی، حالانکہ اس کی عبادت بہت تھی، سب کو معلوم ہے نا. بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ شیطان بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا. زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، زمین کے حصے پہ اس نے سجدہ کیا. اللہ کی خوب عبادت کرنے والا، اللہ کی خوب عبادت کرنے والا، اللہ کے یہاں اپنے پیشانی کو جھکانے والا، اللہ کی خوب تعریف کرنے والا، اللہ کی بڑائی کرنے والا، اللہ کو ماننے والا. جس شیطان کی تو جب تک اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے ذلیل ہو کر نہیں نکلا اس وقت تک تو اس کی پوری سالوں سال عبادت میں گزارا اس نے. لیکن جیسے جیسے عبادت بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے اس کا تکبر بھی بڑھتا جاتا تھا. یہ میری اور آپ کی، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی بتائی ہوئی باتیں، قرآن کا بیان ہے. جیسے جیسے اس کی عبادت بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے اس کی عبادت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی انانیت بھی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے عبادت بڑھ رہی ہے تکبر بھی بڑھ رہا ہے اس کا. جب اللہ کے سامنے اس نے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین.
قرآن کا بیان ہے. اللہ نے اس کو چانس دیا, اللہ نے اس کو موقع دیا کہ اچھا بھئی تم حقیقت میں بڑے ہو یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تم حقیقت میں بڑے ہو یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. تو اس نے کہا اے اللہ آپ دیکھ لیجئے. اب دلیلیں دینا شروع کر دیا, اپنی بڑائی کے خود کے بڑا ہونے کی دلیل دینا شروع کر دیا. تو میرے عزیز دوستو, جو اتنا بڑا عبادت گزار ہے, اتنے سالوں سال عبادت کیا, اتنے سالوں سال عبادت کرنے کے باوجود ایک اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. میرے عزیز دوستو, ہم ایمان والے بندے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی, اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو, ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے کرتوتوں پر, تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ایک مرتبہ بیٹھ کر کیا ہونا چاہیے تھا, کیا کر رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا کر رہے ہیں. ایک ایمان والے بندے کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے تھا تب دیکھ, اور دل سے پوچھ لیں کہ کیا میں حقیقت میں سچا پکا مومن بن گیا, کیا میں حضور کا امتی بن گیا, جیسا امتی حضور چاہتے تھے, جیسا امتی حضور چاہتے تھے, کیا میں ویسا امتی بن گیا. میرے عزیز دوستو, حضور تو امتی ایسا امتی چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم اس کے دل میں ہو. میرے عزیز دوستو, ہم نبوت والا جو کام کرتے ہیں, جس کو ہم کار نبوت کہتے ہیں, جس کو ہم کار نبوت کہتے ہیں, کار نبوت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کار نبوت کو نہج نبوت پر کرے, مزاج نبوت پر کرے. اس بات کو ذہن میں رکھے میرے دوستو, کار نبوت اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتا, کار نبوت اپنی منمانی سے نہیں چلا کرتا. کار نبوت اس کو نہیں کہتے کہ بندے کے دل میں آیا تو کر رہا ہے, دل میں نہیں آیا تو چھوڑ رہا ہے. بندہ اپنی مرضی کا کام کر رہا ہے تو اس کو کار نبوت نہیں کہتے. کار نبوت کے لیے ضروری ہے میرے دوستو نہج نبوت بھی ہو, مزاج نبوت بھی ہو. مزاج نبوت کے بغیر کار نبوت نہیں ہو سکتا. نہج نبوت کے بغیر کار نبوت نہیں بن سکتا. یعنی نبوت کے کام کو کرنے کے لیے نبوت کا ہی طریقہ اپنانا. نہج نبوت کا کیا مطلب؟ نہج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت والا ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. مزاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کا مزاج ہوتا ہے, میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا, اپنے مزاج کو مزاج نبوت میں ڈھالنا پڑے گا, جب جا کر کار نبوت آپ سے ہو سکے گا, مجھ سے بھی ہو سکے گا. اگر ہم اور آپ اس میں کار نبوت کو کر رہے ہیں لیکن مزاج ہمارا مزاج نبوت نہیں ہے, مزاج ہمارا منمانی کا ہے, تو پھر نبوت والا کام نہیں چلے گا. وہ بالکل رسم ہوگی, کام کی ایک رسم ہوگی, کام کی ایک شکل ہوگی, لیکن اندر سے کام بالکل پھوگلا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. کام کی شکل سے میرے دوستو ہدایت نہیں اترتی, صرف کام کی شکلوں سے ہدایت نہیں اترتی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چند احباب کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے تھے حضرت کے پاس. تو سوالات کرتے کرتے ایک صاحب جو وقت لگا کر آئے ہوئے تھے, جن کو حضرت جانتے تھے, انہوں نے اپنی اتنی لمبی چوڑی کارگزاریاں سنائی. سنانے کے بعد حضرت سے پوچھنے لگے, حضرت اب آپ بتائیے میں جو کام میں کر رہا ہوں, میری جو کارگزاری اس لگائیے کہ میں کام کیسے کر رہا ہوں. تو حضرت نے اس وقت کہا, دیکھو جتنی کارگزاریاں آپ نے سنائی ہیں صرف اور صرف کام کی شکلیں ہیں, اندر سے کام بالکل آپ نے سیکھا ہی نہیں, اندر سے کام بالکل آپ نے سیکھا ہی نہیں.
آپ جتنی کارگزاریاں سنائی ہیں اپنے علاقے کے، وہ پوری کی پوری کارگزاریاں سن کر ایسا لگتا ہے کہ صرف کام کی شکلیں تمہارے پاس ہیں، کام کی حقیقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کار نبوت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نہج نبوت ہو، نبوت ہی کے طریقے پر کیا جائے۔ نبوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا طریقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ نبوت کا طریقہ اپنے بڑوں کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہوتا، اپنے بڑوں کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ بڑوں کی طرف سے پیغامات ہمیں جو آتے ہیں، کام کا جو طریقہ ہمیں بڑوں کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے، ہم اس سے ہٹ کر اپنی منمانی سے کام کرتے ہیں، اپنی منمانی سے وقت لگاتے ہیں، اپنی منمانی سے ہمارا خروج اپنے منمانی کا، ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت اپنی من مرضی کا، ہمارے چھلے 4 مہینے اپنی من مرضی کے، ہمارے 6 روزہ اپنی من مرضی کے، کام کا مقامی کام کا طریقہ ہمارے اپنی مرضی کا، اور ہمارے اپنے حساب سے ہم فٹ کر لیتے ہیں کہ کیسا کرنا ہمارے لیے مناسب ہوگا، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو نہج نبوت نہیں بولتے ہیں۔ نبوت والا کام تو نبوت والا ہے، لیکن طریقہ نہج نبوت نہیں ہے۔ یہ غلطی ہماری یہ۔ اب اس کار نبوت کے لیے مزاج نبوت بھی ضروری ہے، اور ہمارا مزاج، اللہ اکبر، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارے مزاج سے پورے کے پورے لوگ، محلے کے پورے لوگ ہم سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پر لوگ ہم سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ مزاج نبوت میں یہ چیز شامل ہے میرے دوستو، مزاج نبوت تو سب کو قریب کرتی ہے۔ مزاج نبوت دیکھو، آپ ایک مرتبہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں کے حالات دیکھیں ہم، ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا باغیچہ بنایا تھا۔ بلال حبشہ کے رہنے والے، صہیب روم کے رہنے والے رضی اللہ عنہ، کہاں سے صحابہ کرام آتے اور اس طرح رہتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ ایک ہی درخت کے پھل ہیں، یہ ایک ہی درخت کے پھل ہیں۔ یہ مزاج نبوت ہے کہ سب کو جوڑا جاتا ہے۔ مزاج نبوت یہ ہے کہ سب کو جوڑا جاتا ہے، خود کو سب سے جوڑنا پڑتا ہے، خود اڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی میرے عزیز دوستو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ہم سے ٹوٹے ہم اس کو جوڑو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم سے ٹوٹنا چاہتا ہے ہم اس کو اور توڑ دیتے۔ اب سمجھو میرے دوستو، مزاج نبوت کے بغیر کار نبوت کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ مزاج نبوت کے بغیر نبوت والا کام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نبوت والے کام میں ہم کامیاب ہونے کے لیے میرے دوستو، کام تو کامیاب ہو ہی گیا، ہم کامیاب ہونا ہے نا، زندگی ہماری تو بننا ہے نا۔ کام کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں، اللہ تعالیٰ جس کام کو نبیوں کو دے کر بھیجا کرتے تھے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے لے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ نے تو فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور اللہ بے نیاز ہیں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ میرے دوستو، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، پہلے سے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اب بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہمیشہ اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم کام نہیں کر رہے تھے تب بھی اللہ کے محتاج، کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے محتاج، کام کی اونچی سطح پر پہنچے ہوئے تب بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کا وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ اللہ سے بے نیاز ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے میرے دوستو، کوئی بندہ کام کی اونچی سطح پر جا کر کیسے اللہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بے نیاز نہیں ہوتے تھے، بڑے صحابہ بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے کام سے، بڑے صحابہ بے نیاز نہیں ہوتے تھے اللہ سے۔ سب کو معلوم تھا کہ ہماری اس کام کی سطح جتنی بلند ہوتی جائے گی اتنا بندے کے اندر عاجزی آتی جائے گی، عاجزی آنا چاہیے۔
کام کر رہے ہیں عاجزی نہیں آ رہی ہے, کام کی سطح بڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر تواضع نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو ہمارے اندر نہج نبوت نہیں آ رہا ہے, ہمارے اندر مزاج نبوت نہیں آ رہا ہے, تو میرے دوستو ہم کام سے قریب نہیں ہو رہے ہیں, کام سے دور ہو رہے ہیں. اگرچہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ میں کام کا پرانا آدمی ہوں, یا کام اتنے زمانے سے میں کر رہا ہوں, جب بھی وقت ملا میں چلا لگا رہا ہوں, 4 مہینے لگا رہا ہوں. اب وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ بندہ کام کے اندر جتنا زیادہ پرانا ہوتا جائے گا, یا بندہ جتنا زیادہ نقل و حرکت بندی کی ہوتی جائے گی, اتنی اس کے اندر عاجزی آتی جائے گی, اور عاجزی آنی چاہیے. اتنے بیان سنے ہوں گے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہمارے اکابرین کے, کتنے ہمارے اکابرین ہیں, اکابرین کے واقعات آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے حکومت کے افسران مرکز نظام الدین کے اندر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں ایک بندہ تھا, ایک آفیسر جو صرف نام سے واقف تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. وہ آیا حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے, اس کے اپنے کچھ تحقیقات تھے, جو بھی تھے وہ اندر آیا, لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ مولوی یوسف کہاں رہتے ہیں. اس کے ذہن میں تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید ایک بہت اچھے سے مکان میں بیٹھ کر, بڑے اچھے سے گدے پر, بڑا اچھے سے پلنگ سجی ہوگی, پلنگ پر بیٹھ کر, نرم گدے پر بیٹھ کر, شاید پیر پہ پیر ڈال کر سکون کی انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی, کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. اس کے ذہن میں شاید اس طرح تھا ہوگا. وہ آیا تو لوگوں نے کہا جو دسترخوان بچھا رہے ہیں نا, دسترخوان بچھا رہے ہیں, وہ دسترخوان پر روٹیاں رکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے, یہ ہیں مولانا یوسف صاحب. وہ پریشان, اچھا جن کے نام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے, جن کے نام کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے, جو لوگوں کو تشکیل کر 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 ملکوں کو بھیج رہے ہیں, ان کا یہ حال ہے کہ وہ مرکز نظام الدین میں عام سادے سے کپڑے پہن کر دسترخوان پر آنے والے مہمانوں کو روٹی کھلا رہے, آنے والے مہمانوں کو روٹی کھلا رہے. ایک وہ واقعہ بھی مشہور ہے کراچی کے اندر, جس وقت دونوں حضرات اکابر حضرات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ساتھ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات گئے ہوئے تھے. ملک کے تقسیم سے پہلے کا واقعہ. وہاں کے کسی اس ملک پڑوسی ملک کے کسی صاحب نے وہاں پر ملاقات کے لیے آئے, یہ دونوں حضرات اکابرین سے ملاقات کرنے کے لیے. تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہ دونوں اکابرین کہاں ملیں گے, تو کہا اوپر مطبخ ہے, وہاں پر جاؤ ملیں گے آپ کو. اوپر مطبخ ہے, پکانے کا روم, وہاں جاؤ, کچن کا روم ہے, کچن میں جاؤ, وہ لوگ ملیں گے. جا کر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کوئی پیاز کاٹ رہے, کوئی آٹا گوندھ رہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانے کے لیے آٹا ملا رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز کاٹتے ہوئے بیٹھے ہوئے. اب دیکھو جن اکابرین کے نام پر ہمیں فخر ہے میرے دوستو, جن اکابرین کا نام لے کر ہمارے جسم کی بوٹی خوش ہو جاتی ہے, اور خوش ہونا چاہیے. جب ان اکابرین کا نام آتا ہے نا, ان اکابرین کی محنت ہمارے سامنے آتی ہے, ان اکابرین کے کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں, تو ہمارا روح چاہیے, حصہ خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کی محنتوں کا صدقہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستوں, نسلوں کے اندر ایمانی فیصلے, نسلوں کے اندر ہدایت کے فیصلے ایسے ہی نہیں چلا کرتے. نسلوں کی ایمان کے فیصلے ایسے ہی نہیں ہوتے. ہم اللہ کی منمانی, ہم اللہ کی حکم عدولیاں کرتے رہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں, اور ہم اپنے مرضی کے دین پر ہم عمل کرتے رہیں.
دین تو نام ہے ہماری زندگیوں کے اندر برائے نام، لیبل تو ہم لگا لیے ہیں دین کا، لیکن اس لیبل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورے دین کے کام کو چھوڑ کر اپنا ہر کام کر رہے ہوتے. میرے عزیز دوستو، آپ سمجھیں کوئی بندہ اس بندے کو عقل مند نہیں کہتا جو بندہ اپنی دکان کے اوپر لکھ کر لگا دیا ہے کہ یہاں پر آپ کو ترکاری ملے گی، باہر بورڈ لکھا ہوا ہے، اور اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ترکاری نہیں ہے، باقی دوسرے ہر چیز وہاں پر مل رہی لیکن ترکاری ہے نہیں، وہاں پر بورڈ باہر ترکاری کا لگا ہوا ہے. تو اس بندے کو تو عقل مند نہیں کہیں گے نا، کہیں گے بھائی آپ بورڈ لگائے ہیں ترکاری بیچنے کا اور اندر آپ کے یہاں دوسرا آئٹم مل رہا ہے. تو میرے دوستو ہو بہو ہمارا حال ہی ہے، شیطان نے ہمارا یہ حال کر رکھا ہے کہ ہم لیبل تو دین کا لگائے ہوئے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے جب ہماری زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے گا تو میرے عزیز دوستو دین سے، دینی مزاج سے ہمارا تعلق ہی نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیز دوستو کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فکری واقعات، کتنے آپ کے مجاہدات اور کتنے ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے تڑپتے ہوئے احوال آپ لوگوں نے نہیں سنا. کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے اپنی تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں، گھر کی تعلیم میں، انفرادی تعلیم میں، اللہ کے راستے میں نکل کر جو تعلیم ہے اس میں بار بار ہم قربانی والے واقعات سن کر سالوں سے سن رہے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ غور کریں میرے دوستو، کیا وہ ان واقعات کا کچھ اثر ہمارے دلوں پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے قربانی والے واقعات ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کتنا ہم سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا اس پہ ہم کتنا سنتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے تعلیم میں ہماری اپنی زبانوں سے کتنی مرتبہ ہم نے پڑھے ہوں گے واقعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے واقعات ہم پڑھے ہوں گے، مکے کے احوال پڑھے ہیں، مکے کی زندگی ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرفہ زندگی ہے، مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے، مکی احوال بھی ہے. زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے سنا اور پڑھا ہے. کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیسا معاملہ کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تھا تو آپ کے انکار کرنے والوں نے، آپ صفا کی پہاڑی پر جو چڑھ کر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو جو ڈرایا تھا، لوگوں کو جو بلایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا پہاڑی پر چڑھے تھے، عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ بتانا ہوتا تھا تو بندہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے جسم سے کپڑے نکال دیتا تھا. سیرت کی کتابوں میں وہی بات لکھی، انی انا النذیر العریان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کھلا ڈرانے والا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا کے پیکر، آپ کی آنکھوں سے حیا ٹپکتی تھی، آپ تو اپنے جسم سے کپڑے نہیں نکال سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر کھڑے ہو گئے، صفا پہاڑی پر اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے. اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو پکارا تو سب لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جمع ہونے والے لوگوں سے یہ کہا، لوگوں میں بالکل پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ بات کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تمہیں اس بات کا یقین آئے گا؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، یقین آ جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ایسے ہی نہیں کہا تھا، بلکہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو دیکھ رہے تھے جو لشکر قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اسی پہاڑی کے پیچھے سے آئے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لشکر نظر آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لشکر نظر آ رہا تھا جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے جو لشکر آئے گا وہ اسی پہاڑ کے پیچھے سے آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی اس بات پر سب لوگوں نے کہا تھا نہیں بالکل ہم آپ مانیں گے، یقین 100% یقین ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا تھا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا تھا لوگوں تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ جیسے ہی آپ نے کلمے کی دعوت پیش کی تو سب کے سب مخالف ہو گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ اتنا مخالف ہو گیا، اس نے کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ اس نالائق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ کہہ دیے، کہہ دیا محمد تمہارا ناز ہو، تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے تو اس ابو لہب پر لعنت پڑ گئی، سورہ لہب کے اندر اس پر لعنت پڑ گئی، اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے پیر ٹوٹے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہو گئی، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا اور منہ پر ایسا جواب دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے عزیز دوستو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب میرے عزیز ہمارے سامنے مکی کی پورے حالات، ہمارے سامنے مدینے کے پورے احوال سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے گھر والوں کے، آپ کے صحابہ کرام کے پورے قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بار بار ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو صرف پڑھنے سننے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ کتنے واقعات ہم مزاج نبوت کے ہم لوگوں نے نہیں سنا، کتنے واقعات ہم لوگوں نے نہج نبوت کے نہیں سنے، نبوت کے طریقے کے کتنے احوال، کتنے طور و طریقے ہم سنے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ نہج نبوت سے ہٹا ہوا، مزاج نبوت سے ہٹا ہوا۔ مزاج نبوت تو یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو، یہ مزاج نبوت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کے قومیں مرتد ہو رہی ہیں، علاقے کے علاقے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں، اپنے محلے میں لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں، ہم عیش و آرام کے ساتھ ہیں۔ مزاج نبوت تو یہ ہے نا، مزاج نبوت ایک یہودی کے جنازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، یہ مزاج نبوت ہے۔ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت ضروری ہے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ مرتد ہونے والے لوگوں کے احوال سن کر بس ایک مرتبہ افسوس کا اظہار کر لیں گے، اگر ہمارا تھوڑا سا ایمان کی کچھ چاشنی ہوگی تو بس افسوس کا اظہار کریں گے، پھر اس کے بعد وہی احوال اپنے، وہی پرانے۔ اس کو روکنے کی، ارتداد کو روکنے کی، ارتداد کو ختم کرنے کی، ارتداد سے لوگوں کو بچانے کی، یہ اللہ نے ہم کو جو کام دیا ہے اس کام کو صحیح نہج پر صحیح ڈھنگ کے ساتھ کرنے کی دل میں ہمارا خاطہ ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو جو کام عطا فرمایا ہے نا، یہ ایسا عظیم الشان کام ہے، جس کو ہم کار نبوت کہتے ہیں، اس کو اگر مزاج نبوت اور نہج نبوت کو ملا کر، یعنی مزاج نبوت اپنے اندر پیدا کر نہج نبوت پر یہ کام کریں گے تو میرے عزیز دوستو ارتداد کا سلسلہ بند ہو جائے گا، مرتد ہونے کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لوگوں کے اندر ایک عمومی ہدایت چلے گی، لوگوں کے اندر، اگر ہم اس کام کو کام کی طرح کریں گے تو۔ لیکن میرے عزیز دوستو اگر ہم اس کام کا اگر مذاق بنا لیں گے یا اپنی منمانی سے کرتے رہیں گے تو میرے عزیز دوستو کتنے ایسے فتنے ہوں گے جو دور ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت دور ہیں، لیکن وہ فتنے کبھی کی ہمارے گھروں کے اندر آ کر پنپ رہے ہوں گے، جس کی ہمیں اطلاع بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے اپنے محلوں میں گمراہی کے اڈے بن چکے ہوں گے، ہمارے اپنے محلے، ہمیں اس کی اطلاع بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے اندر احوال پوچھیں، یہ مزاج نبوت میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے احوال پوچھا کرتے تھے، ایک صحابی کے احوال پوچھا کرتے تھے۔
جب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے، آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ خیال کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ایک کے گھر کے احوال سے واقفیت رکھتے تھے، اس طرح کی واقفیت رکھتے تھے، اس طرح کی واقفیت رکھتے تھے کہ گھر کے اندرونی احوال اور بیرونی احوال، تمام احوال سے واقف ہوتے تھے، تب تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ ان کے لیے ان کی جو ضروری چیزیں ہوتی تھی، جو کچھ ان کا کام ہوتا تھا، ان کام کو کرنے کے لیے ان کو سہولت ہوتی تھی۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے میرے دوستو، ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ساتھی جو ہمارے ساتھ کام کرنے والا، ہمارے روزانہ ہمارے مشورے میں بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا، اس کے احوال سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، وہ بیچارہ کن احوال سے گزر رہا ہے اس سے واقفیت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح کی سرد مہری سے، اس طرح کی بے توجہی اور بے فکری سے میرے عزیز دوستو ہدایت تو نہیں پھیل سکے گی۔ ہدایت پھیلنے کے لیے ضروری ہے میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر جو ایمان ہے نا، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والے بندے ہیں، ہمارے اندر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کی حفاظت کرنا جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کل حشر کے میدان میں اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی، ایک ایک فرد جس طرح خود کی ذمہ داری سے بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک ایک فرد پورے عالم کو ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری اپنی ذمہ داری ہمارے خاندوں پر ہوتی ہے، اپنی آل و اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بحیثیت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے پورے عالم کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ پورے عالم کی فکر میں اپنے سے بے فکر نہیں ہونا ہے۔ شیطان کی گڑبڑ اصل میں یہی ہے، ہمارے سے جو غلطی کراتا ہے نا شیطان، یہی سے غلطی کراتا ہے۔ ہم عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں، عالمی کام کرنے کے عزائم ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن عالمی کام کی نیتیں اور عزائم میں اپنے آپ سے بے فکر نہیں ہونا ہے، اپنے اولاد سے بے فکر نہیں ہونا ہے، اپنے گھر بار سے بے فکر نہیں ہونا ہے، اپنے محلوں سے بے فکر نہیں ہونا ہے، اپنے علاقے سے بے فکر نہیں ہونا ہے۔ ہم عالم کی فکر کی امیدیں رکھ کر خود اپنے محلے میں گمراہی پھیل رہی ہے اور اطمینان سے مطمئن ہے کہ ہم عالمی فکر لے کر جی رہے ہیں۔ اطمینان سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو عالمی فکر لے کر جی رہے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو، محلوں کے اندر کی گمراہی دور نہیں ہو رہی، گھروں کے اندر کے فتنے دور نہیں ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جو سنتوں کے خلاف جو ماحول بنا ہوا ہے چلنے کا، وہ ماحول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر جو رسم و رواج جنم لے چکے ہیں، وہ رسم و رواج ہمارے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک دو نہیں، کتنے رسم و رواج ایسے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر پنپ رہے ہیں، جس کو ہم باقاعدگی کے ساتھ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر مجبوری سمجھا جاتا ہے۔ کیا کریں گے، مجبوری ہماری کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، مجبوری کا نام دین نہیں ہوتا، مجبوری کا نام دین نہیں ہے۔ مجبوری کا نام دین اگر ہوتا تو صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، کتنے ایسے صحابہ اکرام ہیں جو چلنے سے معذور ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جن کے احوال بالکل اس بات کی اجازت تھی ان گھر کی، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ میرے دوستو، مرد تو مرد، عورتیں جن
کو صحابیات کہا جاتا ہے. آپ عورتوں کے مستورات کے واقعات اٹھا کر دیکھیں, کتنے صحابیات ہیں جن کو معلوم ہے کہ میرا شوہر کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگ گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا, میں اپنے شوہر کو تیار کر کر بھیجوں گی. اس کو معلوم ہے کہ میرا شوہر اب جا رہا ہے تو واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس صحابیہ کو معلوم ہے, بھیجنے والی عورتوں کو معلوم ہے یہ چھلا 4 مہینے کے لیے نہیں جاتے ہیں, یہ جاتے ہیں اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں لے کر جاتے ہیں, یہ واپس آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. لیکن صحابیات اپنے گھر کے مرد حضرات کو تیار کر کر بھیجتے تھے, نہیں تمہیں جانا ہوگا. شوہر چلا گیا, شہید ہو گیا, بھائی گھر میں بھائی کو بھیج رہے ہیں, ابا ہیں ابا کو بھیج رہے ہیں, بیٹا ہے بیٹے کو بھیج رہے ہیں. ایک صحابیہ کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جن کے گھر میں کوئی محرم بڑے مرد حضرات نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. صحابیہ اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی. وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی ہے نہیں بڑے مرد جس سے میں آپ کی طرف سے اعلان ہوا, منادی نے پکارا ہے کہ اب تیاری کر لو, نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. اگر کوئی میرے شوہر ہوتے, میرے ابا ہوتے, یا میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا, بالغ مرد ہوتا تو میں تیار کر کر بھیج دیتی. ایسا تو نہیں ہوتا, آپ کے منادی نے بلایا ہے, آپ آواز لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, آپ کی آواز پر ہم لبیک نہ کہیں تو کیا ہوگا, ہمیں تو نکلنا ہی بھیج دیتی میں. لیکن کوئی ہے نہیں, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, قبول کر لیجئے, اس بچے کو لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہن آپ کے جذبے کا بڑا احترام ہے, آپ کے دل کے اندر جو جذبہ ہے نا بالکل مبارکبادی ہے, مبارکباد کے قابل ہے, بہت اچھا جذبہ ہے. لیکن یہ بچہ نہ تیر پکڑ سکتا ہے نہ تلوار پکڑ سکتا ہے. یہ بچہ جنگ میں کس کام, یعنی میں اس بچے کو لے جا کر جنگ میں کیا کروں گا. اس صحابیہ کی ایمانی غیرت دیکھیے میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے محبت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلنے کے لیے صحابہ کو حکم دے رہے اس راستے کی محبت دیکھیے. اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا, مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ تیر نہیں چلا سکتا, میرا بچہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتا. لیکن یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں, آپ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں, آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے ہیں, دشمن آپ پر حملہ کریں گے, دشمن آپ پر تیر پھینکیں گے, تو اس وقت میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا, میرے بچے کے ذریعے ڈھال کو روکنا, میرے بچے کے ذریعے تلوار کو روکنا. میرا بچہ شہید ہو جائے گا, دشمن کی تلوار لگ کر میرا بچہ شہید ہوگا, دشمن کی تیر سے میرا بچہ شہید ہوگا. کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ اے اللہ میں نے میرے گھر میں جتنے مرد تھے وہ سب اللہ کے راستے, اے اللہ آپ کے راستے میں نے قربان کر دی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اللہ کے نبی کی طرف سے آواز آئی تھی, میں اس بچے کو بھی قربان کر دیا, دے دیا اس بچے کو بھی اللہ کے راستے میں. جاؤ اس بچے کو بھی لے جاؤ, ڈھال کے طور پر استعمال کر لو بچے کو. یہ ہے ایمانی جذبہ میرے دوستو, میرے عزیز دوستو. ہم یہ ایمانی جذبہ, اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہماری زندگی گزرنا چاہیے, اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہم جینا چاہیے. اس ایمانی جذبے کے ساتھ میرے عزیز دوستو ہم زندگی کے اندر اس ایمانی جذبے کو لانا چاہیے. واقعات پڑھنا میرے دوستو, واقعات یہاں پر بیٹھ کر بولنا اور آپ کا سننا دونوں بھی بہت آسان ہے. بولنا بھی آسان ہے اور بیٹھ کر سننا بھی آسان ہے. لیکن میرے دوستو جب یہ عملی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس وقت پتا چلتا ہے ان واقعات کی حقیقت کیا ہوتی تھی, ان واقعات سے ہماری زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آئی, کس طرح صحابہ اور صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کوئی ایک واقعات دو واقعے نہیں, سیرت کی کتابوں میں ہزاروں واقعات, سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میرے دوستو جان کی قربانی, مال کی قربانی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر
مال کی کچھ نہ کچھ قربانی یہ آسان ہے، لیکن بندے کو معلوم ہو کہ میری جان جا سکتی ہے، اس کے باوجود بندہ کھڑا ہو جائے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بندہ لبیک کہہ کر کھڑا ہو جائے. میرے عزیز دوستو، ہم سے جو تقاضے کیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو تقاضے ہم سے کیے جاتے ہیں، یہ تقاضے جان گنوانے کا نہیں ہوتا. سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے جو تقاضے کیے جاتے ہیں، جو وقت بتایا جاتا ہے، وہ وقت کے اندر پھر دوبارہ واپس لوٹ کر گھر آنے کا یقین ہوتا ہے ہم کو. کوئی بندہ بیرون گیا، کوئی بندہ 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے 4 مہینے میں سے 3 دن ہو گئے، باقیہ 3 مہینے 27 دن بچ گئے، 3 مہینے 27 دن کا تو گھر لوٹوں گا. چلا گیا کوئی بندہ اللہ کے راستے میں، 5 دن گزر گئے، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ 35 دن کے بعد دوبارہ میں گھر لوٹوں گا، اس کا یقین ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام جو تھے میں ہوتا، اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن آ بھی گئے تو بھی دوبارہ یہی خواہش رہتی تھی، یہی تمنا رہتی، یہی خواہش رہتی، یہی تمنا رہتی کہ میں بھی دوبارہ اللہ کے راستے میں جاؤں. حتیٰ کہ شہید اللہ کے راستے میں جا کر جو صحابہ اپنی جان دے دیتے تھے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، ان کو بھی اس بات کی تمنا ہوتی تھی کاش کہ میری جان کو بار بار قربان کیا جائے. وہ جو مشہور صحابہ کے واقعات ہیں جو آپ لوگوں نے سنا ہے، بار بار سنا. ایک صحابی کو شہید کر دیا گیا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، آگ کے جو گرم گرم تیل کی کڑھائی ہوتی جس کے اندر ڈال دیا گیا. یہ صحابی رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے ہیں، اب ختم ہو گیا ان کا ایمان، تذبذب میں آ گیا، ان کا ایمان تذبذب میں آ گیا. اب شاید یہ مان لیں گے، ہماری بات تسلیم کر لیں گے. تو لوگوں نے کہا بھئی رو کیوں رہے ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہماری بات تسلیم کر لو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. نہیں، میری جان جا رہی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس وجہ سے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے ایک ہی جان ہے. آپ لوگ مجھے مار دیں گے، گرم گرم کڑھائی میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے، دیگ میں ڈال کر پکا دیں گے، ایک ہی جان ہے میری، وہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گا. میری تو تمنا یہ تھی کہ مجھے کئی جانیں ملی ہوتی، بار بار میں اس جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوتا. تو میرے عزیز دوستو، ایسی بڑی قربانیاں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے، چھوٹا سا کچھ مختصر وقت ہم سے مانگا جاتا ہے، تاکہ میرے عزیز دوستو ہمارے اندر جو ایمانی غیرت ہے، ایمان کی جو چنگاریاں ہیں، اس ایمانی چنگاری کی حفاظت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی یہ ہدایت کا یہ چراغ ہماری اپنی زندگیوں میں جلے، ہماری نسلوں کی زندگیوں کے اندر جلے، اور ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے جب ہم اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرتے رہیں گے، تو ہماری اس نقل و حرکت کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے علاقوں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے، کتنے علاقوں کے کتنے لوگوں کے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. تو میرے عزیز دوستو، اب ہمت کر ارادہ کریں، بتلائیں کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جن کے قوائف پورے ہو گئے ہیں. پہلے بیرون کے لیے بتائیں کون حضرات بیرون 5 ماہ کے لیے تیار ہیں. بتاؤ بھائی ساتھی، جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے اور جس کے بیرون اس سے پہلے لگے ہیں وہ ارادے کرے ہوئے انشاءاللہ. بیرون کے لیے بتاؤ بھائی، پہلے بتاؤ. ماشاءاللہ جتنی دیر بات ہوئی، ہم سب عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، عالم کی ذمہ داری ہے، اور عالم کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے عالم کے لیے نکلنا پڑتا. بتاؤ انشاءاللہ، ہمت کر کو ارادے کریں انشاءاللہ. بیرون کے لیے نام بتلائیں جن حضرات کے 4 مہینے 3 بتاؤ. ماشاءاللہ حلقوں سے بتائیں، انفرادی بتائیں، مسجد کے اعتبار سے بتائیں. اگر مسجد سے جماعتیں بن رہی ہیں تو پھر وہ بتائیں کہ فلاں مسجد سے ہماری جماعتیں ہیں، ہمارے حلقے سے جماعتیں ہیں. حلقے والے کھڑے ہوں، بتائیں اپنے حلقے سے جو جماعتیں ہیں، کیونکہ اتنا بڑا اجتماع تھا ہمارا آتماکور کا، کتنی جماعتیں نکلنا تھا، کتنے لوگوں پر محنتیں ہوئی، کتنی تمنائیں تھی. ہمارے جو اکابرین آتے رہے، مرکز نظام الدین سے جو آئے تھے، حیدرآباد سے جو ذمہ دار حضرات آئے تھے، کتنی ہمارے اوپر شہر کرنول پر بڑا اعتماد ہے سب کو. حقیقت میں میرے دوستو ہمارا شہر واقعتاً بہت ایسا شہر ہے، کتنی اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. بہت اچھا شہر ہے ہمارا، اور بڑے بڑے اکابرین کو ہمارے شہر سے، شہر والوں کے ساتھ بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں.
اب دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو ہمارے اوپر امیدیں ہیں تو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے کم از کم کچھ قربانی تو دینا پڑے گا نا. تو اس کے لیے بتلائیں, حلقوں سے بتلائیں, اپنے انفرادی ہیں تو وہ بھی بتلائیں. بتاؤ ماشاءاللہ, جس کے جماعتیں بن کے ہے اجتماع سے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ, تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب بھی ہو جائے گی. الحمدللہ. محبوب بادشاہ, محبوب بادشاہ میں اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ساتھی جمیل بھائی. جمیل بھائی اللہ قبول فرمائے. بیرون. رسالدار کا 25 لاکھ خرچ. ماشاءاللہ, اللہ آسان کرے. شاکر بھائی اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ساتھی عبد القادر بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بتاؤ بھائی ساتھی ارادے کریں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اکبر بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ بتائے ہوئے ساتھی. اللہ قبول فرمائے بھائی. جو حضرات اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ارادہ ظاہر کریں, ارادہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا. یوں لگتا ہے کہ سب کا ارادہ ہے, ماشاءاللہ سب کا ارادہ ہے تو پھر نام لکھائیں سب. اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے سب کا ارادہ ہے تو سب ہاتھ اٹھاؤ, تو سب ہاتھ اٹھائیں گے. تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب تیار ہیں. ماشاءاللہ. عبد الرحمن بھائی. عبد الرحمن بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ آسان فرمائے. بتاؤ بھائی ساتھی ہمت کر کو ارادے کرے انشاءاللہ. اچھا بھائی دیکھو, مرکز سے جو دوسری تقاضا ہے وہ ہر سال 4 مہینے کے ارادے. شیخ شاولی بھائی راجولی اللہ قبول فرمائے بھائی. اللہ قبول فرمائے. ہر سال 4 مہینے گوس. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ محشا بھائی ہم ہر سال 4 ماہ والے. 4 ماہ والے بتاؤ بھائی. ہر سال 4 مہینے. امام حسین اللہ قبول فرمائے. امام حسین اللہ قبول ریاض فرمائے. اللہ قبول اللہ فرمائے. قبول فرمائے. ماشاءاللہ. پھر نوجوان اور کھڑے ہوں, بتاؤ بھائی ساتھی ہر سال 4 مہینے کی ارادہ کریں. اس کے فوائد آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. ہر سال 4 مہینے کے جو فائدے ہیں, دینی دنیاوی دونوں قسم کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. جو اللہ کے لیے وقت لگاتا ہے, سوچے تو صحیح, اللہ کے لیے جو بندہ وقت لگاتا ہے تو پھر اللہ اس کی دنیا کیسے برباد کریں گے. جب دین ہی خود برباد نہیں ہوتا تو دنیا کیسے برباد ہوگی. دنیا بھی بنائیں گے اللہ اس کی. ایسے نہیں چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ. جو بندہ اپنا وقت قربان کر کر اللہ کے لیے نکال رہا ہے اپنا وقت کو, 4 مہینہ اپنا کام چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, نوکری کو موقوف کر دیا, نوکری پر چھٹی لگا دیا. کوئی بندہ چھٹی لگا کر, میڈیکل لیو لگا کر, کتنے بندے ہیں جو میڈیکل لیو لگا کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں, پھر دوبارہ آنے کا تنخواہ بھی مل جاتی ہے, اس سے زیادہ نفع کے ساتھ لوٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو تم کو بہترین تجارت بتلاؤں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت ایسی بہترین تجارت ہے کہ اس تجارت کے ذریعے آخرت کا نفع تو ملتا ہی ہے, پکی بات ہے, لیکن دنیا کا نفع بھی خالی نہیں ہے. اس دنیا کا نفع بھی مل جاتا ہے اس. اور بتاؤ ساتھی ہر سال 4 مہینے کے لیے ارادے کریں. دیکھو ہدایت اللہ بھائی نام لکھو. بلال دستگیری بھائی, بلال حلقہ اللہ قبول فرمائے بھائی. حلقہ بلال. ہدایت اللہ بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. اور بتاؤ بھائی ساتھی اسماعیل بھائی ابو بکر برکت عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی ساتھی اب تو ہمارے بڑے تو ہر سال 6 مہینے مانگتے ہیں, کم سے کم آخری درجہ ہے ہر سال 4 مہینے کے ترتیب پر. بتاؤ ماشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے کے لیے اس کی ترتیب بھی بنائی جائے گی مرکز سے. بولو بھائی. اور بولو بھائی ساتھی
4 مہینے کے لیے، ہر سال 4 مہینے. جس کا ابھی تک وقت نہیں لگا وہ بھی بتاؤ. جس کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ 4 ماہ کے لیے بتلائیں کہ ہم تیار ہیں، بتلائیں. جن کا 1 مرتبہ لگ گیا وہ دوسری مرتبہ کے لیے، جن کا ابھی تک وہ بھی ایوب بھائی 4 مہینے کے لیے. اللہ قبول فرمائے. تو ایمان والے کا جو نیت کرنا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شاہ والے بھائی اللہ قبول فرمائے. نیت المؤمن خیر من عملہ. ایمان والے کا نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کرنے میں کیا گیا ہمارا؟ محبوب ہے، اللہ قبول فرمائے. غوث اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. نیت کریں ماشاء اللہ. محبوب بادشاہ بھائی بادشاہ بھائی. اللہ قبول فرمائے. حبیب حبیب بھائی اللہ قبول. اللہ قبول فرمائے. محبوب بنا لے. نبی رسول بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ حسن اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. محبوب بادشاہ ہلکا ابو بکر ماشاء ابو اللہ. بکر. عمران عمران اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ساتھی ماشاء اللہ آپ کی فکروں کے برکت سے نامہ آ رہے ہیں. حضرت جی نگر. کیا نام؟ جیلانی بھائی اللہ قبول فرمائے. جیلانی بھائی حضرت جی نگر. اور بولو بھائی اور بتاؤ انشاءاللہ. فکر تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الثناء كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حنان يا منان يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے در ادر فرمائیے. اے اللہ عفو عافیت کا در ادر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ایمان کی حلاوت قرآن کا فہم نصیب فرمائیے. طاعات میں لذت ذکر میں مزہ نصیب فرمائیے. اے اللہ دجالی فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ جو حضرات آپ کے راستے میں نکلنے کے لیے نام لکھوائیں ان کا نکلنا آسان فرمائیے، سہولتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ جو حضرات اے اللہ بیٹھ کر نام لکھانے کا ارادہ کر رہے تھے لیکن لکھا نہیں سکے، اے اللہ آپ ان کے لیے بھی آسان فرمائیے. پیارے اللہ ان کو بھی غفر. اللہ جماعتیں آپ کے راستے میں چل پھر رہی ہیں، آپ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے گھر بار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ ان کے رقیب بن جائیے، آپ ان کے محافظ بن جائیے. اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، خانقاہوں کی، بڑوں بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بے شک یہ تو کار نبوت ہے، اے اللہ اس کو نہج نبوت پر، مزاج نبوت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مزاجوں کو بدلا دیجئے. اے اللہ جو ہم سے کٹ رہے ہیں ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دیجئے. اے اللہ جڑ کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ توڑ سے حفاظت فرمائیے، جوڑ پیدا فرمائیے. اے اللہ جو حضرات دعاؤں کے لیے کہے ہیں ان تمام کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرمائیے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لک یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكر في سبيل الله تعالى. حقي عن سعيد بن المسيب قال لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح
لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله. قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لهند: أترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله. قال أبو سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله والذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند. كذا في البداية. وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. فداك أمي وأبي، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رواه بقية الجماعة، والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر، فإن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر. كذا في البداية. بزرگان محترم، اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے دعوت کے کام کرنے والے بندوں کو ہر ایک کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ صبح شام کے 3 تسبیحات کو مکمل کریں. صبح شام کے 3 تسبیحات کو مکمل کریں. یہ صبح شام کی جو 3 تسبیحات رکھے گئے ہیں، اصل میں ذکر کی عادت بنانے کے لیے، ذکر کے عادی بنانے کے لیے. کم از کم ہر داعی، ہر دعوت کا کام کرنے والا کم از کم 3 تسبیحات کا پابند بھی ہو جائے تو پھر آگے اس کو ذکر دوام یعنی ہمیشہ کرتے ہوگا. یہ جو پڑھا گیا ہے حدیث الصحابہ کے جو حصہ ہیں، الذکر فی سبیل اللہ تعالی، یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر صحابہ کرام کس طرح ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے راستے میں نکل کر صحابہ کرام کس طرح ذکر کیا کرتے تھے. ذکر کی بڑی اہمیت ہے. اللہ فرماتے ہیں: وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کے ذکر سب سے بڑی دولت ہے. ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو اس کے علاوہ بندہ ہر ہمیشہ ذاکر ہونا چاہیے. ایمان والے بندے کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے سے 2 چیزیں کبھی جدا نہیں ہوتی. ایمان والا بندہ ہر حال میں 2 صفتوں کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ایک ایمان والا ہر ہمیشہ داعی ہوتا ہے، دوسرا ایمان والا ہر ہمیشہ ذاکر ہوتا ہے. دوسرا ایمان والا ہر ہمیشہ ذاکر ہوتا ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، لم يزالوا فی تکبیر و تحلیل و طواف بالبیت حتی اصبحوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کے سب اللہ کی تکبیر و تحلیل بیان کرنے میں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں اور اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے میں پوری رات گزار دیے. سب کے زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے، سب کے زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے. فقال ابو سفیان لہند، حضرت ابو سفیان نے حضرت ہند سے کہا، کیا کہا؟ اپنی بیوی کہا کہ اترین ھذا من اللہ، کیا یہ
آپ نہیں دیکھتے کہ سب کا سب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی لوگ مدینہ منورہ سے آئے، مکہ فتح ہو گیا، مکے میں داخل ہو گئے، فاتحانہ انداز سے داخل ہو گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، بس سب کے سب اللہ کے ذکر میں ہے، سب کے سب اللہ کے ذکر میں ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضرت ہند نے کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اصبح ابو سفیان فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فجر کے بعد صبح میں ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہی موقع تھا جب حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آئے. تو حضرت ابو سفیان آئے اور آ کر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے کہا ابو سفیان کل رات تم حضرت ہند سے ایسا کہہ رہے تھے نا، تم اپنے زوجہ سے اس طرح کہہ رہے تھے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت ابو سفیان کہنے لگے، قال ابو سفیان اشهد انك عبد الله ورسوله والذي يحلف به ابو سفیان ما سمع قولي هذا احد من الناس غیر ہند. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیوں کہ میں قسم کھاتا ہوں جس بات کی ابو سفیان ہمیشہ قسم کھاتا ہے، اس کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میری اس بات کو میرے اور ہند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، آپ بول رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپسی پر یا غزوہ خیبر کو جاتے وقت کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ غزوے میں جاتے ہوئے ایک اونچی وادی سے گزر رہے تھے. وادی پر چڑھتے وقت صحابہ کرام زور زور سے ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی آوازوں کو آہستہ کرو، تم جس کے لیے ذکر کر رہے ہو وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ سننے والا ہے. غائب بندے کو نہیں سنا رہے ہو، حاضر بندے کو سنا رہے ہو، یعنی حاضر کو سنا رہے ہو. یعنی اللہ رب العالمین تم بندے ہو نا، جس طرح حاضر بندہ کھڑے ہو کر بات کو سنتا ہے، غائب بندہ نہیں سن سکتا. لیکن اللہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ہیں. تم حاضر پروردگار کو سنا رہے ہو تو اتنی بلند آواز سے نہیں، اپنی ذکر کو آہستہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا. سن کر کہا عبداللہ بن قیس، تو کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بولیے. تو الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جنت کا خزانہ بتلاؤں کہ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے رسول اللہ ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہنا، یہ پڑھنا، یہ ذکر کرنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. حاضری ہوں. حلقوں کی جو حاضری ہے، حلقے والے کھڑے ہو کے، کوئی لکھنے والے نہیں. کتنے ساتھ آئے بھائی؟ عباس نگر، حلقے عباس نگر والے ہیں جی، بولو جاگیر بھائی. ساتھ ساتھی ہے شب گزاری عزائم شریف نگر، حلقہ شریف نگر والے بھائی 21 ساتھی ہیں. 24 عزائم
تین ہے. اچھا اذان 24. چلو ہلکا کلور والے بولو بھائی. 8 شبیار ہے. اذان 20. مظفر نگر حلقہ الیاس 4 جماعت کل سے نگر. اللہ قبول فرمائے. اچھا نگر جماعت بنا کر آتے بولو بھائی. الیاس حلقہ الیاس. ابراہیم حلقہ. ابوبکر. اللہ قبول فرمائے. اسٹیشن اذان 20. رسالدار حلقہ رسالدار. سے 11 ساتھی شب جاری ہے. 20 ساتھی آ جائیں. بلال حلقہ بلال. ماشاء اللہ. اور کون سا حلقہ؟ منورہ حلقہ منورہ. حلقہ منورہ والے آئے بھائی. اور کون سا حلقہ چھوٹا ہے؟ حضرت نگر 40,000. حلقہ سا ترغیب دے کر لانے کی کوشش کرے. کیا بھائی جو عزام کریں اس کو پورا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دعا کرو مولانا. سلمان فارسی رہتا ہے دعانا ہے. اچھا 2 حلقہ ہے تو وہی چھوٹ گئے تھے. سلمان فارسی احمد عالم دعانا ہے. کیا بولتے ہیں کیا پوچھنا نام لے. وہ نہیں. اچھا سلمان اچھا. فارسی اور نہیں. سلمان فارسی. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الشكر كله. اللهم لك الثناء كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فاغفر لنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا